کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو براہ راست. کس نے ارشد شریف کو نوکری سے نکلوایا؟ اس حکومت نے ارشد شریف کے اوپر ایئر وائر پہ پریشر ڈال کے اس کو نوکری سے نکلوایا. کس نے ارشد شریف کو دبئی چھوڑنے پہ مجبور کیا؟ اس حکومت نے. آ جائے گی چیزیں باہر ابھی تھوڑے دن میں. مارا اپنی زندگی بچانے کے لیے پھرتا رہا ارشد شریف. اس حکومت کا فرض تھا کہ پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے اس کو تحفظ دیا جاتا. 2 بار آ کے ارشد شریف عمران خان سے ملا. اس نے اظہار کیا اس بات کا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے. تو اس کے علاوہ عمران خان کے پاس کیا تھا کہنے کے لیے کہ تم پاکستان چھوڑ دو کیونکہ یہاں تمہاری زندگی کو خطرہ ہے. اور یہاں کس سے خطرہ تھا؟ اس بات کا بھی یاد ہونا چاہیے کہ یہاں کس سے خطرہ تھا. اسی حکومت سے خطرہ تھا. اسی رانا ثناء اللہ کی حکومت سے خطرہ تھا. اسی رانا ثناء اللہ کی وزارت سے خطرہ تھا. یہی غنڈہ گردی کے جواب جو وہ ہمیں دے رہا ہے کہ میں اسلام آباد الٹا لٹکا دوں گا, تم اسلام آباد پہنچو, میں ڈرون سے تمہارے پر بم ماروں گا. 45 کروڑ روپے انہوں نے مختص کیے ہیں لانگ مارچ کو روکنے کے لیے. یہ لانگ مارچ کو روکنا تو دور کی بات, عمران خان کے ساتھ عوام کا سمندر پنجاب سے اور کے پی سے اور سندھ سے اور بلوچستان سے نکلے گا, اور یہ سارے کے سارے اسلام آباد پہنچیں گے عمران خان کی کال پہ. ہم نے کبھی قانون توڑنے کی بات نہیں کی. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم جو سپریم کورٹ کے احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی کریں گے. صاف عمران خان نے بتا دیا ہے کہ ہمارا پلان کیا ہے. اب اگر انہوں نے کوئی بغیرتی کا مظاہرہ کیا تو اس کے ذمہ دار یہ خود ہوں گے. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں آپ کے ٹیلی ویژن کیمراز کی مدد سے کہ ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارے ساتھ فیملیز ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں. ہم آپ کی طرح ہتھیاروں سے لیس اور غنڈوں کو لے کر نہیں آتے. میں نے بڑا ایک افسوسناک بیان بلاول زرداری نے ابھی دیا, اور ابھی بیان دیا ہی تھا کہ ہوش آیا اور اس کے بعد سے وہ سجدہ ریز ہیں اور وہ معافیا مانگنے پر مجبور ہیں, معافی مانگے چلے جا رہے ہیں. یہ بولنے سے پہلے سوچا کریں کیا کہہ رہے ہیں. جس فنکشن میں وہ کھڑے تھے وہاں پہ ہمارے اداروں کے خلاف غداری کے نعرے لگے, اور وہاں پر بیٹھے وزراء مسکرا رہے تھے, بلاول خوش ہو رہے تھے. انہوں نے سونے پہ سہاگا, انہوں نے اس سے بھی بڑا کمنٹ اس میں کیا, اور پھر اس کے بعد معافی تلافی کے سلسلے شروع ہوئے. پھر مریم نے ایک بے حسی والا ٹویٹ کیا, اور اس ٹویٹ کے بعد وہ ڈٹائی دکھاتی رہیں, اور 24 گھنٹے کے بعد انہوں نے بھی معافی کا مرحلہ شروع کیا. تو یہ میں بتا دوں آپ کو کہ رانا ثناء اللہ بھی بڑی جلد معافی مانگنے والا ہے عمران خان سے. ان کو دیر نہیں لگتی پیر گرتے ہوئے. یہ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو خان صاحب نے ہفتہ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر دم ہی نہیں کہ کھڑی ہو. یہ بیساکھی کے اوپر کھڑی حکومت ہے, اور وہ بیساکھی بھی ان کی ساری بیساکھیاں بھی ہل رہی ہیں. یہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے یہ حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا. یہ حکومت گر جائے گی اور ایک فریش الیکشن کی تاریخ مل جائے گی, اور عوام اپنے حکومت, اپنے قائد, اپنے لوگ جو پاکستان کو سنبھال سکتے ہیں ان کو خود چنیں گے. اور مجھے امید ہے پورا پاکستان اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرے گا. اوور ٹو یو علی گڑھ. آ رہی آواز ایسی؟ اچھا جی, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ.